بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چور چوریوں جائے، ہیرا پھیریوں نہ جائے، یہ ایک مثال جو ہے یا کہاوت جو ہے وہ مجھے یاد آئی ہے۔ عمران خان کا کوئی معاملہ ایسا ہے جس پر مجھے یاد آئی ہے۔ میں آپ کو معاملہ کیا ہے اس پر پوری جو معلومات ہیں وہ ذرائع کا نام بتا کر کے ایدے تھرو میں ذکر پہنچی گل وہ میں آپ سے گوش گزار کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی سابق لاڈلا ریاست پاکستان کہ جو بہت ہی زیادہ دل کے جانی یا جن پر وہ عمران خان کے عاشق نمبر 1 کہہ لیں، یہ صحافیوں میں سے ویسے تو بہت سارے کلیم کرتے ہیں، لیکن جو اصل میں ابھی تک عاشق نمبر 1 ہے وہ کامران خان صاحب ہیں۔ کامران خان صاحب جو ہیں بڑے سینئر صحافی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ عجب کرپشن کی غضب کہانی علی ایٹم انہوں نے پائی تھی، ایک بھی خبر سچ ثابت نہیں ہوئی اللہ کے فضل سے آج تک۔ اور لیکن پائن بہت بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، بس بندہ کیا کہہ سکتا ہے یار، ٹھیک ہے کسی کا تیل نہیں بل رہا، کسی کا پائن پانی بلی جا رہے، پانی میں سے میں نے ایسے ہی کہا ہے، اصل لفظ کچھ ہو رہا ہے، مگر چلیں چھوڑ دیتے اس بات کو۔ میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ کامران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سروے کیا، ووٹ پوائے، انہوں نے کہا آؤ پائن ووٹ پاؤ، کیڑا بندہ جڑا نا وہ عمران خان کے حق میں ہے، کون عمران خان کو ووٹ دے گا، کون نواز شریف کو دے گا۔ 3 انہوں نے اس میں آپشنز رکھی تھی۔ عمران خان کے آزاد امیدوار جو ہوں گے ایک آپشن یہ رکھی، دوسری آپشن رکھی کہ جناب نواز شریف کے نون لیگی، اور تیسری آپشن رکھی کہ الیکشن کا بائیکٹ کرے۔ تو اب ان کے جو سروے ہے ان کے مطابق یہ ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوگا اس میں 66% لوگ جو کامران خان صاحب کے سروے کے مطابق 3,33,000 سے زائد ووٹ جو ہے نا وہ کاسٹ ہوئے ہیں ان کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر، اور وہاں پر انہوں نے کہا جی کہ 3,33,000 لوگوں میں سے 66% نے کہا کہ عمران خان کے لوگ کامیاب ہوں گے، 32% نے کہا کہ نواز شریف کے نون لیگی کامیاب ہوں گے، اور 2% نے کہا جی بائیکٹ کر دو، فائدہ کرو گے، لعنت بھیجو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کامران خان صاحب کا سروے۔ میں ویسے سچی بات ہے بڑا اس پر حیران ہوں، ان کی سر انہوں نے کثر نفسی سے کام لیا، ورنہ یہ اگر کہتے کہ 33 لاکھ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا تو وہ بھی ماننا پڑنا تھا۔ یہ کہتے ہیں 3 کروڑ 33 لاکھ نے کیا، پھر بھی ماننا پڑنا۔ یہ کہتے ہیں 13 کروڑ 33 لاکھ نے کاسٹ کیا، پھر بھی اسی مان لینا تھی، کیونکہ ٹویٹر کے اوپر ہو رہا ہے نا۔ یہ ٹویٹر کے اوپر جو ووٹ کاسٹ ہو رہے ہیں یا ٹویٹر کے اوپر جو لوگ لائکس مار رہے ہیں، ری ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ ان کی جو تعداد ہے وہ سر 33 کروڑ بھی ہو سکتی، سر وہ 33 کروڑ پاکستانی بھی ہو سکتے، 43 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں، وہ 4 ارب 43 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں پاکستانی، صرف دنیا کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ یہ سر سارے کا سارا فیک ہے۔ اے آئی ٹیکنالوجی اور ادروائز جو بوٹس بنے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیڑی کیڑی شے، جیڑی سچی بات ہے کہ میرے کم از کم اس میں دماغ کے کسی فیتے میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ میں سر جالی مار کے لاٹو چلانے والا آدمی اس دور کا، میرے بچپن میں یہ گیمز ہوتی تھیں، ہمارے بچپن میں گیمز جو ہیں وہ ذرا تھوڑی مشقت والی ہوتی تھیں۔ ہوں تے بال جناب موبائل تے بیٹھے ہاتھاں دے نال انگلیاں ٹچ کر دے، بلکہ اب تو یہ جو کیا کہتے ہیں آنکھوں سے کرشمے اکھا کھانا چلتے پے نے، وہ بھی بڑے کمال ہیں، مجھے کسی نے بتایا۔ اور پھر یہ اے آئی جو آ گیا ہے، تو لہذا کامران خان نے یہ سر اب جب ٹویٹ کیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے، میں نے کم از کم کچھ دیر پہلے دیکھا ہے، یہ انہوں نے کہی 2:36 پہ، اور یہ 4:07 کا ٹائم ہے جس کو میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو سر اس وقت تک ان کو 2000 لائکس آ چکے ہیں، 82 کوٹس ہیں، 488 یعنی 488 ری پوسٹ ہیں، اور 16 بک مارکس ہیں۔ تو یہ سر ان کے جو ہے نا پول، اس کے اوپر اب تک کے یہ رزلٹ ہیں، یعنی 2 گھنٹے بھی نہیں گزرے تے پائن کو اتنے لائکس آئے ہیں۔ ویسے ان کے اگر فالوور کی تعداد دیکھی جائے ٹویٹر کے اوپر یعنی ایکس کے اوپر، تو وہ 5.6 ملین ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کافی پاپولر شخصیت ہیں۔ یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے سر۔ اب میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس جھوٹو چوٹ چتالی قسم کی دنیا میں زندگی میں رہنا چاہتے ہیں تو سر دیٹ از یور چوائس،
آپ بڑے شوق سے ان کے اس پول پر یقین کر لیں. اور کامران خان صاحب بھی اپنی طور پہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. وہ بھی پائی اپنی تھان سے سچا ہے, وہ مجھ سے بھی خیر ماشاءاللہ 10-15 سال عمر میں زیادہ ہیں, تو وہ بھی اپنی بات پر سچے ہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی اس ٹیکنالوجی کا اتنا علم نہیں ہوگا. انہوں نے لاٹو نہیں چلائے ہون گے, وہ ذرا ہو سکتا ہے امیر خاندان سے ہوں, انہوں نے دور دے وچ جڑا نا کوئی ہور کام ہوئے گا. اسی تے ماڑے لوگ نا ماتر, اسی تے شٹاپو بھی کھیڑ دے رہے ہیں, اسی تے جناب کیا کہتے ہیں پھڑن پھڑائی بھی کھیڑ دے رہے ہیں, اسی تے باندر قلعہ بھی کھیڑ دے رہے ہیں. ساڈی تے گیم ہی اور ہوندی سن, جڑے محلے دے بال ہوندے سن انہاں دی تے سین ہی ڈفرنٹ ہوتے تھے. یہ جو کامران خان صاحب ٹائپ لوگ ہیں, ہو سکتا ہے یہ امیر ہو سر, میں نہیں جانتا, سچی بات ہے, اور ان کا برہمنوں سے تعلق ہو براہ راست, تو یہ ان کی گیمز ڈفرنٹ ہوگی, لیکن ایج بہت بڑا ایک معاملہ ہے جو میٹر کرتا ہے. مطلب میں ایک ایسی شخصیت کو جانتا ہوں, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, چودھری اعتزاز احسن صاحب. چودھری اعتزاز احسن صاحب کے بارے میں جانتا ہوں, ان کے بارے میں بے شک نہ جانتا ہوں کہ وہ ایک چودھری خاندان دا پتر, ایچ سورین. اب چودھری صاحب کی عمر جو ہے وہ اس وقت سر 78 کے قریب ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, یا 78 سے پلس ہو گئے ہیں وہ. تو جس وقت وہ ایچ میں پڑھنے گئے تھے نا سر, اس وقت دیکھ لیں وہ کنے امیر خاندان دا پتر ہوئے گا تو ایچسن داخلہ ملیا. وہ ایچسن کالج ایکچولی بنا ہی اس لیے تھا کہ حکمران طبقہ جو ہے نا اتنے پیدا کیتا جائے گا, ایتھے حکمرانی سکھائی جائے گی. تو وہ وہاں پر تعلیم حاصل کی, پھر وہ بیرسٹر, پھر پتہ نہیں کیڑی کیڑی تعلیم, اور کسی تعارف کے محتاج نہیں, بہت ایک مالدار فیملی سے ان کا تعلق. تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بلاول بھٹو زرداری سے یہ بات کی تھی آج سے کو 20 سال پہلے, کہ جناب 15 سال پہلے, کہ جناب آپ اس طرح کریں کہ اب 2 پارٹیاں بنا لیں, ایک ٹرپل پی رکھ لیں, ایک 4P رکھ لیں. ٹرپل پی میں رکھیں 60 سال سے نیچے کے لوگ, اور 4P میں رکھیں 60 سال سے اوپر کے لوگ. اس لیے کہ یہ جو آج کی نسل ہے وہ, میں کہتے 60 سال تو اتنے چلا گیا تو میرے نال انہوں دا وہ بنتا ہی نہیں سین. پھر انہوں نے کہا یہ جو موبائل ہے یہ میری سمجھ سے باہر کی چیز ہے. یہ جلسے میں کہا کل انہوں نے پیپلز پارٹی کے, تو یہ بات درست ہے ان کی کہ یہ جو موبائل اور یہ جو AI ٹیکنالوجی اور یہ چیزیں ہیں یہ میں نے نہیں سمجھ آتی ہیں یار, سچی بات ہے. میں حالانکہ سوشل میڈیا کے اوپر یعنی باقاعدہ ایک 3-4 سال سے کام کر رہا ہوں, یہ جو یوٹیوب اور فیس بک اور ان کے اوپر, لیکن سچی بات ہے میرے دماغ ادھی تو بہتی شاواں سمجھ نہیں آتی. میں بس مکھی تے مکھی مارنا گھر چلا جانا, باقی تہاڈے لوگوں کی مہربانی سے ویو لیندے ہو. یہ جو نوجوان نسل ہے اس کو یہ بات سمجھ آتی. مثلا میرے سامنے جو اس کا لڑکا بیٹھا نوجوان اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہے, اس کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں ساری کی ساری. اب کامران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو بھی ہو سکتا ہے اس بورڈ سے معاملے دا اور یہ وہ شاید نہ پتا ہو, میں اندازہ لگا رہے ہیں, تو وہ اپنی جگہ پہ درست ہے. لیکن اینڈ پہ انہوں نے ایک بات لکھی ہے اور وہ مایوسی کی انتہا ہے, اور وہ اس کیا کہتے ہیں اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک سوال اٹھا رہی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس آخری جملے کے اوپر, باقی گفتگو کو چھوڑ دیں, صرف اس آخری جملے کے اوپر, اگر اس ملک کے اندر الیکشن کمیشن آزاد ہے جو کہ ہے اور وہ تگڑا ہے, ایسا سوالیہ نشان ہے, فائن ٹھیک ہے. اچھا اگر وہ تگڑا ہے تو اس آخری جملے کے اوپر یا جو ریاستی ادارے ہیں ان کو اس آخری جملے کے اوپر پوچھنا ضرور چاہیے کہ پائن اے جی تسی گل کیتی ہے اے کتوں کیتی ہے, اے ذرا سمجھاؤ سن. دیکھیے معاملہ یہ ہے, میں بھی آپ کو وہ بات بتاتا ہوں وہ بات کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی انتخابات میں نہیں ہے کیونکہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی, اس لیے اس کا علامتی جو انتخابی نشان ہے وہ چھین لیا گیا, اس سے واپس لے لیا گیا. اور پائنوں دے نہ کوئی مطلب نکاح نہیں چلا گیا بلہ, ٹھیک ہے, تو وہ ان سے واپس لے لیا گیا. اب اس بات کی تکلیف بڑی ہے, ٹڈی چ مڑوڑ اٹھی جا رہے کہ ہائے ہائے بلہ چلا گیا. یقین کریں بلے دے نال بھی الیکشن لڑ کے ویکھ دے رزلٹ جڑے نے وہ عجیب و غریب ہی آنے سن. انہوں نے سمجھ نہیں سی آنی نے کتنے جانا ہے, اور یہ کبھی راضی نہ ہونے والے لوگ ہیں. اب یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کامران خان صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر
اکثریتی ووٹ پی ٹی کو مل بھی جائیں مگر پی ٹی کو حکومتی اتحادی نہیں ملیں گے. یار پی ٹی کو کہاں سے ووٹ ملنا ہے؟ پی ٹی تو انتخابات میں ہے ہی نہیں, وہ تو الیکشن میں ہے ہی نہیں. اس الیکشن کے اندر آزاد امیدوار ہیں. اس الیکشن میں مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, جے یو ایف ہے, ایم کیو ایم ہے, اس طرح کے لوگ ہیں, آزاد امیدوار ہیں. یہ جو لوگ اب کھوسا صاحب الیکشن لڑے ہیں, یہ پی ٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑے, لیکن چلیں یہ انہوں نے آزاد بنائے ہوتے کہ ان کے اتحادی نہیں ملیں گے. جانے پہچانے نامور حکومتی اتحادی ایم کیو ایم, باپ پارٹی, آئی پی پی اور درجنوں آزاد امیدوار نون لیگ کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت بنا لیں گے. انہوں نے پوچھو ان کے پاس کون سا نجومی ہے جو ان کو بتا رہا ہے کہ جناب سارے نہ لگے تھے نون لیگ نال حکومت بنا لیں گے. پوچھنا چاہیے نا ان سے, ٹھیک ہے, کیونکہ دوسرے پاس تو بلاول کہہ رہے ہیں میں حکومت بنانی. ابھی تو یعنی پنڈ وسیا ہی نہیں, چکے پہلے آئے کھلوتے نے. ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے, اس کے بعد جا کے یہ معاملہ آگے آتا ہے. یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے عوام 5 سال کے لیے نمائندہ منتخب کرتے ہیں, حکومت منتخب نہیں کرتے. یعنی وہ وزیر اعظم کا انتخاب نہیں کرتے ہیں, وہ اسمبلی کا انتخاب کرتے ہیں. اسمبلی آگے سے وزیر اعظم کا انتخاب کرتی ہے اور وہ تب تک وزیر اعظم رہتا ہے جب تک اس کو اسمبلی کا اعتماد حاصل ہوتا ہے یا وہ قانون کی متعلقہ جو شکیں ہیں ان کے اندر رہ کے کام کر رہا ہوتا ہے. بہت سارے معاملات پائے نا ذرا تھوڑا جا گنجل جا کام ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ جو لوگ اس طرح کے سروے چھوڑے ہیں نا, خدا کا واسطہ ان کی طرف دھیان نہ دیں, اپنا ووٹ کاسٹ کریں, جس کو مرضی کرے. یہ سب پر لازم ہے. مسلم لیگ نون میرے خیال میں آگے جاتی ہے, ہو سکتا ہے نہ جاتی ہو, 8 فروری کو پتہ لگ جائے گا. میں جب بھی یہ کہتا ہوں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ جیت جائیں گے, مگر ساتھ یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے نہ جیتے. فیصلہ عوام نے کرنا ہے. ایتھے فائنل گل کر رہے ہیں, ایک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اتحادی نہیں لبن گے. کون روکے گا جی؟ کامران خان صاحب آپ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں وہ ہیں باخبر آدمی, بتائیں کون روکے گا؟ ان کے نام لکھ دیں. طاقتور آدمی ہے سر, آپ نے کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ آپ نام لکھیں ان کے. اور بیچاری پی ٹی آئی منہ دیکھتی رہ جائے گی. سر یہ بیچاری پی ٹی آئی نے کامران خان صاحب 9 مئی کا واقعہ کیا ہے. اس بیچاری پی ٹی آئی نے کور کمانڈر اس کے اوپر حملہ کیا ہے. اس بیچاری پی ٹی آئی نے جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کیا ہے. اس بیچاری پی ٹی آئی کے بیچارے عمران خان کے بارے میں میجر گورو جو کہ انڈیا کا ایک سابق میجر ہے اور ظاہر ہے کہ وہ راکھلی کام کرتا ہے, اس نے یہ کہا کہ جو کام عمران خان کر رہا ہے اسی سارے جڑے رل کے نہیں کر سکے. یہ شخص جس کا نام کامران خان پتہ نہیں نیازی ہیں شیروانی ہے یہ مجھے نہیں پتا, کامران خان صاحب جو ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے سر, اگر کوئی اس پہ اعتبار کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے. حقیقت میں ووٹ جب پڑیں گے وہ 8 فروری کو پڑیں گے, اور 8 فروری کے ووٹ جو ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں اس دن کوئی الیکشن ڈے پہ تاندری نہیں ہو سکے گی, کوئی کر ہی نہیں سکے گا. کرنا بھی چاہے گا تو فوری طور پہ پڑھایا جائے گا اور پھر معاملہ آگے بڑھے گا. اب وہ جو بیچاری پی ٹی آئی کا بیچارہ چیئرمین ہے نا, وہ پائن ہیرا پھری تو باز نہیں آ رہے, جیل کے اندر موجود تھے. اب یہ جو خبر دینے لگو یہ سر خبر میری نہیں, راجہ عاطف صاحب ہیں نیوز ٹو یو کے نام سے وہ کرتے ہیں, اپنا ولاگ کرتے ہیں اور بڑا باخبر آدمی ہے. میرے سچی بات ہے اس لیے ان پر اعتماد کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں, لیکن ریفرنس دینا اس لیے ضروری ہے کہ جدی خبر ہوئے اس کو کریڈٹ دینا چاہیے. ادروائز انسان جو ہے نا مطلب گھٹیا جی حرکت ہوتی کہ خبر کہہ دی ہوئے تو اپنے نامے لا لو ہیں. تو لیکن بہرحال میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ راجہ عاطف صاحب کے مطابق عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی سابق لاڈلا ریاست پاکستان کی واٹس ایپ کے اوپر بات ہوئی کچھ دن پہلے اپنے صاحبزادوں کے ساتھ, اور نظر رکھنے والوں نے نظر بھی رکھی ہوئی تھی, کان رکھنے والے نے کان بھی رکھے سن. اس گفتگو کے دوران ان کے بچوں نے انہیں کہا کہ جی کوئی ڈیوائس ہے بڑی جدید سی, وہ ڈیوائس جو ہے وہ اگر آپ کے پاس آ جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے, آپ سیٹلائٹ کے ذریعے رابطے میں آ جائیں گے اور پوری دنیا کے ساتھ اپنا پیغامات پہنچا سکیں گے. کوئی اس طرح ایٹم انہوں نے دسی. اب عمران خان صاحب جو ہیں
انہوں نے وہ ایٹم کسی وکیل سے کہہ دیا، وہ وکیل بھائی نے اگلی پیشی تے لے آیا اور لے آیا اور پھر جناب خان صاحب کو دے دی۔ اب راجہ عاطف کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جب انہوں نے ڈیوائس دے دی، آنکھ بچا کے پر کیمرے دی آنکھ نے ویکھ لیا اور پھر تلاشی لی گئی خان صاحب کی اور ڈیوائس ان سے برآمد ہو گئی۔ وہ جب ڈیوائس برآمد ہوئی اور ادھر سے کیا کہتے ہیں وکیل صاحب وہ بھی انہوں نے بھی پھڑ لیا اور پھر ان کی تفتیش ہوئی ہے ان کے مطابق، تو وہ ڈیوائس کے اوپر ابھی مزید کام ہو رہا ہے، مزید خبر اندر سے نہیں نکلی ہے، لیکن عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کی پاس سے یہ ڈیوائس نکلی، راجہ عاطف صاحب کے ذرائع نے ان کو کنفرم کیا ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا بندہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان رہا، کڑی چوری دے کیس اندر ہی جناب وہ چیزاں کوئی نہ کوئی ادھر ادھر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یار کیا بچے والی رکھتے ہیں خدا کی قسم، ویسے یعنی تسی لکا کے من کو شے پھڑا دو۔ او بابا آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کا ایک چھپا تھا، آپ کو یاد ہوگا وہ پچھلے دنوں کے جناب اس نے کوئی مضمون لکھا ہے ایک اخبار کے اندر اور اکانومسٹ کے اندر چھپا تھا، تو انہوں نے کہا صحافی نے پوچھا جی وہ کیوں چھپ گیا، تو نے عرض کیا کہ جو بھی چھپا میرا ہی ہے، تو اے آئی ٹیکنالوجی دیکھے نا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، تو اب تو اس کے لیے تو ضروری تھوڑی کہ میرے کو ٹائپ رائٹر ہوئے، تو ہو سکتا ہے وہ ڈیوائس جو ہے اس طرح کا کوئی معاملہ یہ کو ہور بھی ہوئے، تو چیزیں جو ہیں وہ عمران خان کے لیے اندر مزید اب سخت کی جا رہی ہیں کہ پائن تسی ہوں ذرا زیادہ کھل گئے تھوڑا کہنے چاہو، تو حالات یہ ہے کہ پائن اندر بہ کے بھی دو نمبری سے باز نہیں آ رہے، مگر میں آپ سے گزارش کروں کہ ان کی ڈیوائس کا پکڑے جانا اور چیزوں کو اگر یہ ساری چیزیں ایسے ہی درست ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کیا ہے میرے کو پلان سی ہے 8 فروری والا، وہ پلان سی کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ چیزوں کو ڈسٹرب کرنے کے والے سے، اور راجہ عاطف تے کہندا ہے کہ 9 مئی ورگا ایک نواں پلان بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اندر بیٹھ کے سارا کچھ کرے گا۔ اب بڑا ایک سیریس میٹر ہے یہ، تو اس کو باہر دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں اور پکڑنے والے چیزوں کو پکڑ رہے ہیں۔ اب اگر واقعی ڈیوائس ان کے پاس سے نکل آئی ہے تو پھر ان کے اوپر اس حوالے سے بھی تو کوئی مقدمہ ہونا چاہیے، میرا خیال ہے بنتا تو ہے ایک پرچہ ایسے بھی۔ بہرحال پھر بھی جو بھی ہوگا، اب مزید کوئی اطلاع میں نے اپنے طور پہ کچھ لوگوں سے کہا ہے پتہ کرے کہ کیا سین ہے، مجھے کوئی کنفرمیشن آتی ہے یا کوئی اس حوالے سے میرے پاس مزید تفصیل آتی ہے کہ ڈیوائس کس قسم کی ہے، تو پھر میں آپ کو وہ ضرور اس سے آگاہی دوں گا۔ فی الحال جو میرے پاس معلومات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا ہے۔ آپ دوسرے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔